محنت کی روشنی۔ ایک سرسبز اور پرسکون گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد کا گھر کچا مگر صاف ستھرا تھا۔ اگرچہ اس گھر میں دولت کی کمی تھی، مگر محبت، سچائی اور اپنائیت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ احمد کے والد سلیم ایک محنتی انسان تھے۔ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ دن بھر سخت محنت کے باوجود ان کی آمدنی بہت کم ہوتی تھی، مگر وہ کبھی ناجائز راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر احمد سے کہتے، بیٹا، حلال کی کمائی میں ہی اصل برکت ہوتی ہے۔ احمد کی والدہ زینب بی بی نہایت نیک، صابر اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ احمد کو سچ بولنا، بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں سے محبت کرنا سکھاتی تھیں۔ وہ روزانہ اللہ سے دعا کرتیں، یا اللہ، میرے بیٹے کو علم اور عقل عطا فرما اور اسے دین و دنیا میں کامیاب کر۔ احمد کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے لیے کتابیں کھلونوں جیسی تھیں۔ جب گاؤں کے بچے کھیلتے، احمد وہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہوتا۔ بعض بچے اس کا مذاق اڑاتے، مگر احمد ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ اس کا یقین تھا کہ علم ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ گاؤں کا اسکول چھوٹا سا تھا، مگر وہاں کے اساتذہ محنتی تھے۔ احمد ہر سبق غور سے سنتا، سوال پوچھتا اور ہوم ورک ہمیشہ مکمل کرتا۔ اس کے استاد اکثر کلاس میں کہتے، دیکھو بچوں، احمد سے سیکھو، محنت انسان کو بلند مقام تک لے جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد جماعت سے جماعت میں اول آتا رہا۔ ایک سال احمد کے والد بیمار پڑ گئے۔ لکڑی کا کام چھوٹ گیا اور گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ کئی دن ایسے آئے جب گھر میں صرف سادہ سا کھانا پکتا۔ احمد کے دل میں خیال آیا کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر کام کرے، مگر زینب بی بی نے اسے سمجھایا، بیٹا، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تم بس پڑھائی جاری رکھو۔ احمد نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام کرتا، اسکول جاتا، شام کو کسی کی دکان پر تھوڑا سا کام کر لیتا اور رات کو چراغ کی روشنی میں پڑھتا۔ اکثر اس کی آنکھیں تھکن سے بند ہونے لگتیں، مگر وہ اپنی ماں کی دعا اور اپنے باپ کی محنت کو یاد کر کے دوبارہ کتاب کھول لیتا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لے آئی۔ احمد نے بڑے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اسے شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں والوں نے پہلی بار دیکھا کہ غربت بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ شہر کی زندگی احمد کے لیے آسان نہ تھی۔ وہاں کے بچے امیر تھے، بڑے بڑے اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے۔ ابتدا میں احمد کو خود پر شک ہونے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لائبریری میں زیادہ وقت گزارتا، اساتذہ سے رہنمائی لیتا اور محنت جاری رکھی۔ کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد احمد ایک قابل اور باکردار انسان بن گیا۔ تعلیم مکمل کر کے وہ واپس اپنے گاؤں آیا۔ اس نے اپنے والدین کے قدموں کو چھوا اور کہا، آپ دونوں کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ احمد نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول اور چھوٹی سی لائبریری قائم کی، تاکہ کوئی بھی بچہ علم سے محروم نہ رہے۔ وہ بچوں کو یہی سبق دیتا، محنت کرو، سچ بولو اور کبھی مایوس نہ ہونا۔ سلیم فخر سے کہتے، میرا بیٹا صرف میرے لیے نہیں، پورے گاؤں کے لیے مثال بن گیا ہے۔ سبق کہانی: محنت، صبر، والدین کی دعا اور حلال کمائی انسان کو ضرور کامیابی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ گہرے اور پراسرار جنگل کے درمیان ایک وسیع و عریض سلطنت تھی، جسے سبز وادی کہا جاتا تھا۔ اس وادی میں دن کے وقت سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑتیں اور رات کو جگنو ستاروں کی طرح چمکتے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ندی کا بہاؤ اور ہوا کی سرسراہٹ اس جنگل کی پہچان تھی۔ اسی جنگل کا بادشاہ ایک عظیم، طاقتور اور عقل مند شیر تھا۔ اس کی دہاڑ سن کر جنگل میں خاموشی چھا جاتی، مگر اس کا دل رحم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن اس کے ہاں ایک ننھا سا شیر کا بچہ پیدا ہوا۔ سب جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس کا نام شیرو رکھا گیا۔ شیرو بہت پیارا اور نرم مزاج تھا۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتا، پرندوں کو دانے چگتے دیکھتا اور اکثر ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا۔ مگر اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ چبھتی رہتی۔ وہ دوسرے شیروں کی طرح بہادر محسوس نہیں کرتا تھا۔ جب اس کے ہم عمر شیر کے بچے زور زور سے دہاڑنے کی مشق کرتے، شیرو پیچھے ہٹ جاتا۔
اس کی آواز کمزور تھی اور وہ جلدی گھبرا جاتا۔ کچھ جانور آپس میں سرگوشی کرتے، یہ کیسا شہزادہ ہے، یہ تو ڈرپوک لگتا ہے۔ یہ باتیں شیرو کے دل کو بہت دکھ دیتیں۔ ایک شام شیرو اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا، امی، کیا میں کبھی آپا کی طرح بہادر بن سکوں گا؟ سب مجھ پر ہنستے ہیں۔ ماں شیر نے اسے پیار سے اپنے پنجوں میں لیا اور کہا، بیٹا، ہر شیر کی بہادری کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ کسی میں طاقت جلد آتی ہے، کسی میں ہمت دیر سے جاگتی ہے۔ خود پر یقین رکھو۔ شیرو نے یہ بات دل میں بٹھا لی، مگر ڈر اب بھی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شیر نے اعلان کیا کہ تمام نوجوان جانوروں کو جنگل کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کروایا جائے گا تاکہ وہ زندگی کے گر سیکھ سکیں۔ شیرو بھی اس گروہ میں شامل تھا۔ جب وہ گھنے درختوں والے حصے میں پہنچے تو اچانک ایک زہریلا سانپ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ سب جانور پیچھے ہٹ گئے۔ شیرو کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے اس نے دیکھا کہ ایک ننھا خرگوش ڈر کے مارے وہیں ساکت کھڑا ہے۔ شیرو کے دل میں عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھا، زور سے چیخا اور زمین پر پنجہ مارا۔ سانپ چونک کر پیچھے ہٹ گیا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے مجھے بچا لیا، شکریہ۔ یہ شیرو کی پہلی کامیابی تھی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ چند دن بعد جنگل نے ایسا طوفان دیکھا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ آسمان گرج رہا تھا، بجلی چمک رہی تھی، بارش موسلا دھار برس رہی تھی، ندی دریا بن چکی تھی، جانوروں کے گھر بہنے لگے۔ اسی افراتفری میں خبر آئی کہ کئی بچے جنگل کے نچلے حصے میں پھنس گئے ہیں۔ بادشاہ شیر آگے بڑھے، مگر راستہ بہت خطرناک تھا۔ اچانک ایک درخت گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ ہر طرف خوف پھیل گیا۔ شیرو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں اب نہ گیا تو شاید کوئی نہ بچے۔ وہ بارش، کیچڑ اور اندھیرے میں اکیلا نکل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک زخمی بندر کو کندھے پر اٹھایا، ایک بکری کے بچے کو بہتے پانی سے نکالا اور آخرکار ان سب بچوں تک پہنچ گیا جو ایک ٹیلے پر پھنسے ہوئے تھے۔ شیرو نے سب کو ایک ایک کر کے محفوظ جگہ پہنچایا۔ اس کے پنجے زخمی تھے، جسم تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ صبح جب سورج نکلا تو پورا جنگل شیرو کی بہادری کی مثالیں دے رہا تھا۔ بادشاہ شیر نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج شیرو نے ثابت کر دیا کہ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کھڑا ہو۔ شیرو نے پہلی بار فخر محسوس کیا، اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنے دل پر۔ وقت گزرتا گیا، شیرو جوان شیر بن گیا۔ وہ اب بھی تتلیوں کو دیکھ کر مسکراتا تھا، مگر جب بھی خطرہ آتا وہ سب سے آگے ہوتا۔ جنگل میں آج بھی کہا جاتا ہے، بہادری وہ نہیں جو شور مچائے، بہادری وہ ہے جو مشکل میں ساتھ نبھائے۔ اور یوں بہادر شیر کا بچہ ہمیشہ کے لیے حوصلے، رحم اور سچائی کی مثال بن گیا۔ لائن۔ سبق: ڈر سب کو لگتا ہے، مگر جو ڈر کے باوجود صحیح کام کرے وہی اصل بہادر ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی پڑھائی میں اچھا تھا، مگر کبھی کبھی وہ اپنی ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کے والد ایک محنتی کسان تھے اور اس کی ماں گھر کے تمام کام بڑی محبت سے انجام دیتی تھیں۔ وہ دونوں علی کو بہت چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ علی کی ماں اکثر اسے صبح جلدی اٹھنے، نماز پڑھنے اور پڑھائی پر توجہ دینے کی نصیحت کرتیں، مگر علی کبھی کبھار ان باتوں کو بوجھ سمجھتا۔ جب اس کے دوست کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ ماں کی آواز انسنی کر دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ والدین تو ہمیشہ ہی ٹوکتے رہتے ہیں۔ ایک دن علی کے والد سخت بیمار ہو گئے، کھیتوں کا کام رک گیا اور گھر میں پریشانی پھیل گئی۔ علی نے پہلی بار دیکھا کہ اس کی ماں کتنی تھکی ہوئی اور فکر مند رہتی ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتیں۔ وہ دن رات والد کی تیمارداری کرتیں اور گھر کے کام بھی سنبھالتیں۔ ایک شام علی نے ماں کو خاموشی سے دعا کرتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر بس یہی الفاظ تھے، یا اللہ، میرے شوہر کو صحت دے دیں اور میرے بیٹے کو سمجھ عطا فرما۔ یہ منظر دیکھ کر علی کا دل کانپ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے والدین اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اسے اپنی پچھلی نافرمانیوں پر شرمندگی ہوئی۔
اگلے دن علی نے خود ہی گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹایا۔ وہ والد کے لیے دوائی لاتا، پانی دیتا اور کھیتوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ چند ہفتوں بعد علی کے والد کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ انہوں نے علی کو پاس بٹھایا اور محبت سے کہا، بیٹا، والدین کی عزت کرنے والا بچہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ علی نے سر جھکا کر جواب دیا، ابو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ دونوں کی عزت کروں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ علی ایک فرمانبردار، محنتی اور با اخلاق لڑکا بن گیا۔ اس کے اساتذہ بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ علی نے سیکھ لیا تھا کہ والدین کی عزت اور خدمت میں ہی کامیابی، سکون اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ سبق: جو بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب اور خوش رہتے ہیں۔ محنتی چیونٹی۔ کسی سرسبز باغ میں ایک چھوٹی سی چیونٹی رہتی تھی۔ وہ بہت محنتی اور سمجھدار تھی۔ روز صبح سویرے وہ اپنے بل سے نکلتی اور دانہ دانہ جمع کرنے لگتی۔ دھوپ ہو یا سایہ، وہ کبھی کام سے نہیں گھبراتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اسی باغ میں ایک ٹڈا بھی رہتا تھا۔ ٹڈا سارا دن کھیلتا، گاتا اور کودتا پھرتا۔ وہ چیونٹی کو محنت کرتے دیکھ کر ہنستا اور کہتا، اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ زندگی تو خوشی کے لیے ہے، مزے کرو۔ چیونٹی مسکرا کر جواب دیتی، میں آج محنت کر رہی ہوں تاکہ کل مجھے پریشانی نہ ہو۔ ٹڈا چیونٹی کی بات کو سنجیدہ نہ لیتا اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا۔ دن گزرتے گئے۔ گرمی کا موسم ختم ہوا اور سردی کا موسم آ گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، بارش ہونے لگی اور باغ میں دانہ ملنا مشکل ہو گیا۔ ٹڈا جو سارا وقت کھیلتا رہا تھا اب بھوکا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اسے کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن شدید سردی میں کانپتا ہوا ٹڈا چیونٹی کے بل کے پاس آیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اے چیونٹی بہن، میں بہت بھوکا ہوں، کیا تم مجھے کچھ کھانا دے سکتی ہو؟ چیونٹی نے دروازہ کھولا۔ اس کے پاس بہت سا اناج جمع تھا کیونکہ وہ پہلے ہی محنت کر چکی تھی۔ چیونٹی نے ٹڈے کو کھانا دیا اور کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ وقت پر محنت کر لو، مگر تم نے مذاق اڑایا۔ ٹڈا شرمندہ ہو کر بولا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب میں کبھی محنت سے نہیں بھاگوں گا۔ چیونٹی نے نرمی سے کہا، غلطی مان لینا بھی عقل مندی ہے۔ آج میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، مگر یاد رکھنا، محنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ٹڈے نے کھانا کھایا، چیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بھی محنت کرے گا۔ اس دن کے بعد ٹڈا بدل گیا۔ وہ بھی چیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ دونوں خوشی اور محنت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ سبق: جو لوگ وقت پر محنت کرتے ہیں وہ مشکل وقت میں پریشان نہیں ہوتے۔